یہ 1994 کی بات ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے سمرقند میں تھا، تو میں نے جب جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد کچھ نوجوان آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ ہماری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تو آپ آئیے ہمارے گھر چلیے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ تو وہاں مفتی اعظم سمرقند موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب انہیں منع مت کیجیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جب مفتی صاحب نے کہا، مفتی اعظم سمرقند تھے، انہوں نے کہا تو میں چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں بات ہو رہی تھی، تو باتوں میں انہوں نے جس خاتون کے پاس ہم جا رہے تھے ان کا ایک قصہ بتایا کہ جب یہ خاتون 20 سال کی تھیں، نوجوان لڑکی تھیں، اس وقت دہریت اور کمیونزم کا سیلاب آیا ہوا تھا جو مسلمانوں کو تیزی سے بدل رہا تھا اور اسلام کی سخت مخالفت میں اور دشمنی میں تھا۔ ایسے سخت ترین دور میں یہ عورت جو اب 90 سال کی ہے، یعنی 70 سال پہلے یہ 20 سال کی تھی، اپنی جوانی کے عالم میں یہ دیگر نوجوان لڑکیوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ اور اس دور میں کہ جس دور میں اسلام کی تبلیغ ایسا جرم تھا کہ یا تو سولی لٹکا دیا جاتا تھا یا عزتیں پامال ہو جاتی تھیں، اور ہم مفتی اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اور تمام علماء اس انتظار میں تھے، ہمیں یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، پتہ نہیں کب اس خاتون کو، اس لڑکی کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مفتی اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کی کب عزت لٹ جائے، لیکن یہ مزید دیگر لڑکیوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی رہی۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد وہ 90 سال کی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، تو پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، کہ یہ بات سننے کے بعد مجھ میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان سے ضرور ملوں اور ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں۔ چنانچہ وہ جب گھر پہنچے تو وہ بوڑھی اماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے بچے نے ان پر چادر ڈالی، تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اماں جی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو وہ بوڑھی اماں، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھ اٹھائے اور جب دعا شروع کی تو سب سے پہلی یہ دعا کی کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھنا اور ایمان پر موت دینا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں میرا دل اس وقت رو رہا تھا کہ اس وقت مجھے ایمان کی جو اہمیت پتہ چلی کہ ایک ایسی خاتون جو 70 سال سے اسلام کی تبلیغ میں ہے اور ایسے عالم میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، ان کی بھی جب دعا ہے تو پہلی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ میرے دوستو، ایمان سلامت رہ گیا تو سب سلامت رہ گیا۔ جو اگر ایمان سلامت نہ رہا، دنیاوی جتنی بھی ترقیوں کی راہ پر ہم چل پڑے ہوں، چاہے جتنی کامیابیاں ہمارے ارد گرد گھومتی ہوں، چاہے ہم جتنی اونچائی پر پہنچ چکے ہوں، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو خسارہ ہے اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر ایمان سلامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا پھوٹا گھر یا پریشانیوں میں گھری زندگی ہے، لیکن اگر ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے جنت کے فیصلے کیے ہیں۔ ایک ایسی زندگی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ایمان کے بدلے کہ جس زندگی کو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ جب کافر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔